بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک شخص کا عجیب و غریب واقعہ ہے توبہ پر، وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص نہایت غمگین ہو کر عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں کے سبب غمگین ہوں۔ عبد الملک نے اس سے پوچھا، تیرے گناہ زمین و آسمان سے بڑے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، میرے گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ عبد الملک نے دوبارہ پوچھا، تیرے گناہ عرش سے بھی بڑے ہیں؟ اس نے کہا، اس سے بھی بڑے ہیں۔ عبد الملک نے کہا، تیرے گناہ بڑے ہیں یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس پر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اپنا واقعہ سنانے لگا، کہنے لگا، میں کفن چور تھا، 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ عجیب اس نے حالات بتلائے۔ اس نے کہا، ان قبروں کے حالات یہ ہیں، جن 5 قبروں کے مردوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی۔ میں نے اللہ سے پکی اور سچی توبہ کی اور میں اس برے کام سے باز آیا کہ میں نے ایک قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا، اس کا منہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا، قبلے سے پھرا ہوا تھا اور اس کو عذاب دیا جا رہا۔ میں ڈر کر بھاگا۔ ایک غیبی آواز آئی اور میں نے سنا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے دوسری قبر کھودی، اس کا مردہ بالکل خنزیر بن چکا۔ پھر غیبی آواز آئی، یہ شخص شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کہا اور اس کو وہ پیتا تھا۔ اتنا شدید گناہ ہے شراب پینے کا، اور یہ ام الخبائث میں سے ہے۔ پھر کسی اور موقع پر ام الخبائث کیسے ہے شراب، اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس نے کہا، میں نے جب تیسری قبر کھودی، اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا اور اس کی زبان گدی کی طرف سے نکلی ہوئی تھی۔ زبان یہاں سے نکلتی ہے، پیچھے کی طرف سے نکلی ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا یہ لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے مالوں کو دبا لیتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، میں نے چوتھی قبر کھودی تو اس کا مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا تھا۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا آج ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ کیا ہمارے دکاندار، کیا ہمارے تاجر، کیا ہمارے فیکٹریاں چلانے والے، چیزوں کو بیچنے والے، حتیٰ کہ ٹماٹر اور پیاز تک بیچنے والے لوگ بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے 5ویں قبر کو کھودا تو اس میں فرشتے مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک بیکار آدمی تھا، ہر وقت تاش اور شطرنج وغیرہ کھیلتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب میں پکڑ لیا تو اس نے عبد الملک بن مروان سے کہا کہ یہ 5 قبروں کے مردوں کے حالات تھے، یہ میں نے دیکھے، غیب سے مجھے آواز آتی رہی اور میں ان مردوں کے حالات کو دیکھتا رہا۔ ان مردوں کے حالات کو دیکھ کر ان 5 قبروں والوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے۔
ایک ایک بات کو ہم غور سے سنیں اور سمجھیں اور مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، آج کل تو موت کا کچھ پتہ نہیں، کس وقت کہیں بھی کسی بھی حالت میں آ جائے۔ کم سے کم ہم موت کی تیاری تو کر کے بیٹھے ہوں، کم سے کم ہم نے فجر کے وقت کلمہ پڑھا ہو، دوپہر کو کلمہ پڑھا ہو، رات کو کلمہ پڑھا ہو، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھی ہو۔ ہمیں تو یہ تو ہوگا کہ ایمان کی حالت میں جائیں گے، اور جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگر اس دن اس کی موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہر وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے حضور ہر وقت ہمیں پیش ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔